انسان جو جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے اس کی بھی میں ایک فہرست آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کبھی انسان اپنے گناہوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اٹس مائی نیچر، یہ میری فطرت، ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. ہومو سیکسولز کا یہ خیال ہے کہ اٹ از دیئر نیچر، ان کی پیدائش ایسی ہے، ان کی رغبت اپنے ہی جنس کے ساتھ ہے، جنس دیگر یا صنف دیگر یا دی ادر سیکس، اس سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. This is how we have been born. This is how we have been wired. لوگ یہ کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے جو کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے تمہیں جس فطرت پر پیدا کیا اس فطرت پر قائم ہو جاؤ. نعوذ باللہ، یہ الزام اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت ہی خراب بنائی. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں سے روکا اسی برائیوں کے ساتھ وائرنگ کر کے، اسی برائی کی پروگرامنگ کر کے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا میں بھیجے؟ نعوذ باللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ جب وہ لواطت کے خلاف، فحش کے خلاف، برائی کے خلاف انسانوں کو تعلیم دیتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی برائی کے ساتھ انسان کو پیدا کرے؟ یہ ناممکن ہے، یہ جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ نے کسی کی فطرت ایسی نہیں پیدا کی گناہ کرے اور یہ کہے کہ گناہ میری فطرت کا حصہ ہے. دوسری تعویل، دوسرا جسٹیفیکیشن، دوسری دلیل لوگ یہ دیتے ہیں کہ اٹ از کامن، یہ تو معمولی بات ہے، سماج میں عام بات ہے. کرپشن کرنے والے کہتے ہیں، جہیز لینے والے کہتے ہیں کہ اٹس اے کامن تھنگ، یہ تو بہت معمول کی بات ہے سماج میں، سماج ایسا ہی ہے. آپ کہاں کے پارسا ہیں جو آ گئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج اگر برا ہو تو آپ بھی برائی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سماج کی برائی کے نتیجے میں آپ برائی کریں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ماخوذ نہیں ہوں گے. نہیں، مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی برائی کو دیکھے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے. آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ایک برائی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جہیز ایک برائی ہے، تو ہاتھ سے روکنا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اٹ از نارمل. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نارمل ہے. اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں تو برا جانے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. تو یہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اگر انسان کی صحبت بدلے، سوچ بدلے، ارادہ بدلے، ماحول بدلے تو انسان بدل سکتا ہے. اسلام کا بھی یہی نقطہ نظر ہے. اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ انسان جب چاہے بدل سکتا ہے. اس کے لیے اندر سے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور نصرت شامل حال ہوتی ہے. ہمیں احادیث میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان 99 قتل کے بعد بھی بدل سکتا ہے. انسان اگر چاہے تو 99 قتل کے بعد یا 100 قتل کے بعد بھی بدل سکتا ہے. گناہ، جرم، غلطیاں انسان سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، لیکن احساس جس دن ہو جائے، ادراک جس دن ہو جائے، وہ چینج ہو سکتا ہے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی یکساں نہیں ہے، ہر دن ہمارا یکساں نہیں ہوتا ہے. کبھی تعلیم کے لیے ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جاتے ہیں، زندگی بدل جاتی ہے. معاش کے لیے انسان دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے،
ساتھی بدل جاتے ہیں، انوائرمنٹ بدل جاتا ہے تو انسان بدل سکتا ہے۔ شادی جب ہوتی ہے تو خود شادی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہاں سے بھی بہت سے لوگ اپنی غلط عادتوں کو چھوڑتے ہیں، نیکی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اچھے کاموں کا ماحول ملتا ہے تو تبدیلی آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اگر چاہے تو اس کے اندر بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں کہ میں بدل نہیں سکتا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس اور ادراک ہی نہیں ہوتا۔ جب احساس ہو جائے کہ میں چینج ہو سکتا ہوں، میں بدل سکتا ہوں، تو انسان بدلے گا۔ تو پرابلم نمبر 1 یہ ہے کہ آدمی کو اپنی غلطیوں کا ادراک نہیں ہوتا، اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، اپنے بیہیویئر پیٹرن کو چینج نہیں کرنا چاہتا، اپنے منفی سوچ کو نہیں بدلنا چاہتا، اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا ایک پرابلم یہ ہے۔ انسان کا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کے لیے تعویلات پیش کرتا ہے، اس کے لیے جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے۔ بڑے گناہ ہوتے ہیں، زنا، سود، جوا، شراب، لواطت، خدا نہ کرے کوئی آدمی ان بڑی گمراہیوں میں اور بڑے گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کی فہرست بنانی چاہیے اور ان سے باہر نکلنے کا منصوبہ بنانا چاہیے۔ اپنا وقار کھوتا ہے، معاشرے میں اس کی ساکھ ختم ہوتی ہے، بیوی بچے احترام نہیں کرتے، مرنے پر لوگ سوگ نہیں مناتے، مرنے کے بعد اچھی یادیں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ تو انسان کو لکھنا چاہیے کہ یہ اور یہ اور یہ خرابیاں ہیں اور ان میں سے مجھے دور کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے ادراک کے لیے، احساس کے لیے، سینسیشن کے لیے، کہ آدمی اگر سینسیٹیو ہو تو ان چیزوں کا ادراک کرے گا، احساس کرے گا۔